وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ وآتوا اور دے دو تم، وآتوا اور دے دو تم، النساء عورتوں کو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، صدقاتہن ان کے مہر۔ صدقات صدقتن کی جمع ہے، وہ مال جو تقرب کے لیے دیا جاتا ہے اسے صدقہ کہتے ہیں، اور صدقات عورت کے مہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ نحلہ خوش دلی سے، نحلہ خوش دلی سے۔ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ اور دے ڈالو عورتوں کو ان کے مہر خوشی خاطر سے، یعنی دلی خوشی سے جو مہر مقرر ہو گیا ہے، اسے خوش دلی سے ادا کرو، اسے بوجھ نہ سمجھو، اسے خوشی سے ادا کیا کرو۔ مہر بھی ایک قسم کا عطیہ ہے، تحفہ ہے، جو کسی چیز کا معاوضہ نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کسی چیز کی بیع ہے، بلکہ بیوی کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ مہر ادا کرنے سے انسان عورت کے اعضائے مستور کا مالک نہیں بن جاتا، البتہ عقد نکاح کی وجہ سے اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حق میں یہ مہر مقرر کیا ہے، اسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے، یہ معاشرت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے۔ فَإِن پھر اگر، فَإِن پھر اگر، طِبْنَ وہ خوشی سے دیں، طِبْنَ وہ خوشی سے دیں، لَكُمْ تم کو، لَكُمْ تم کو، عن شیء کچھ، عن شیء کچھ، منہ اس میں سے، منہ اس میں سے، نفسا دل سے، نفسا دل سے، فَكُلُوهُ تو تم کھا لو اسے، فَكُلُوهُ تو تم کھا لو اسے، ہنیئا مریئا مزیدار خوشگواری سے، ہنیئا مریئا مزیدار خوشگواری سے۔ شادی کے وقت ایک خاص رقم شوہر کی حیثیت کے مطابق مقرر کی جاتی ہے، جو شوہر بیوی کو ادا کرتا ہے، اس کو مہر کا مقرر کرنا کہتے ہیں۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جو بھی مہر کی رقم تم نے مقرر کی ہے وہ بڑی خوشی سے ادا کرو، چاہے بیوی مطالبہ کرے یا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نکاح میں مقرر کردہ مہر کو خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم ہر نکاح کے ضمن میں ہے، خواہ یتیم لڑکی سے ہو یا عام عورت سے۔ مہر کے نصاب کے متعلق فقہائے کرام میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ قلیل تر چیز بھی مہر بن سکتی ہے، حتیٰ کہ مٹھی بھر کھجوریں، لوہے کی انگوٹھی وغیرہ بھی مہر مقرر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ عورت اس پر رضامند ہو۔ تاہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم کے برابر ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مہر کے ضمن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مال کا ذکر کیا ہے، ان تبتغوا باموالکم، اور مال میں کچھ تو ہونا چاہیے۔ نکاح میں مہر اگرچہ فرض ہے، مگر بوقت نکاح اس کا تذکرہ ضروری نہیں ہے۔ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، لہذا جانبین کی رضامندی سے مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تاہم اس سے یعنی مہر کو میاں بیوی بعد میں بھی مقرر کر کے لے دے سکتے ہیں۔ مقررہ مہر میں کمی بیشی کی بھی اجازت ہے، اگر زیادہ مقرر کیا ہے تو باہمی رضامندی سے کم بھی کیا جا سکتا ہے، یا کم ہے تو ایسے زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تاہم احناف کے مطابق مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہونی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ وزن کے حساب سے 1 درہم 3 ماشا 1 رتی کے برابر ہوتا ہے، اس لحاظ سے 10 درہم 31.5 ماشے بنتے ہیں۔ 1 تولہ 12 ماشے کا ہے، لہذا مہر کی کم از کم مقدار 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے برابر ہوئی۔ لہذا فقہ حنفی کے مطابق کم از کم کی مقدار یہ ہے
البتہ زیادہ سے زیادہ کوئی عدد مقرر نہیں۔ ہر زمانے میں چاندی کے نرخ میں کمی بیشی سے مال کا تعین سکہ رائج الوقت کے مطابق کیا جا سکتا ہے، جو کہ 31.5 معاشی چاندی کی قیمت کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر کسی نکاح میں اس سے کم مال مقرر ہوا ہو تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہاں اگر عورت خود برضا رغبت معاف کر دے تو اس کو اجازت ہے۔ فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، یعنی اگر عورتیں تمہیں کسی چیز سے خوش کر دیں، اپنی خوشی سے مقرر مال میں سے آدھا، چوتھائی، 2/3 یا کم و بیش معاف کر دیں تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ عورت کو حق حاصل ہے کہ چاہے تو سارے کا سارا مال بھی خاوند کو ہبہ کر دے، مگر عورت کو معاف کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح آپ دنیاوی قانون سے تو بچ سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عام معاف نہیں ہوگا۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر عورت حقمار کی رقم معاف نہ کرے تو اسے طرح طرح سے دکھ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اسے ستاتے ہیں۔ دکھ پہنچانے کی بہت سی صورتیں ہیں، ایسی سب باتیں حرام اور گناہ ہیں۔ رائے ثواب یہی ہے کہ جو حقمار طے ہوا ہو وہ بیوی کو بخوشی ادا کر دیا جائے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ ولا اور نہ تو دو تم السفہاء بیوقوفوں کو۔ سفہاء سے مراد وہ یتیم ہے جو گو عمر کے لحاظ سے حد بلوغ کو پہنچ چکے ہوں لیکن نقصان عقل کی وجہ سے امور کو اچھی طرح سر انجام نہیں دے سکتے۔ اموالکم اپنے مال التی وہ جن کو جعل بنایا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے قیاماً سہارا یعنی گزران کا سبب۔ ورزقوہم اور تم انہیں کھلاؤ فیہا اس میں سے ورزقوہم فیہا کے لفظ سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یتیموں کی ضروریات پوری کرنے میں سرپرستوں کو کشادہ دلی سے کام لینا چاہیے۔ خسیس اور مکھی چوس سرپرستوں کا سارویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ عربی میں جب کہیں گے کہ ورزقوہم فیہا تو اس کے معنی ہوں گے ان کو فراخ دلی سے کھلاؤ پہناؤ، وکسوہم اور انہیں پہناؤ، وقولو اور تم کہو لہم ان سے قولاً بات معقول بمعنی اچھی بات، پسندیدہ بات، معقول بات۔ اس آیت میں چھوٹے بچوں کے بارے میں حکم ہے کہ اپنا مال جو زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے نادان بچوں کے حوالے مت کرو جن میں یتیم سب سے پہلے آتے ہیں، بلکہ ان کو طریقہ اور سلیقہ سے کھلاؤ پلاؤ، اچھی طرح پرورش کرو۔ پرورش کا ایک اہم حصہ نیکی کی ہدایت اور بہترین تعلیم ہے، اس سے ہرگز غفلت نہ کرو۔ وجہ یہ ہے کہ مال تو ذریعہ قیام زندگی ہے، اگر کسی نادان کے ہاتھے چڑھ جائے گا تو وہ فضول، ناجائز یا گناہ کے کاموں میں اجاڑ دے گا اور اس کے برے اثرات تمام معاشرہ پر پڑیں گے۔ اور اگر یتیم کا مال تجارت پر لگایا جا سکتا ہو تو اسے تجارت پر لگایا جائے اور منافع سے اس کی خوراک اور پوشاک کے اخراجات پورے کیے جائیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یتیموں کا مال تجارت پر لگایا کرو، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ ہی ان کے مال کو کھا جائے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ یتیموں کے مال بھی اگر حد نصاب کو پہنچ جائیں تو ان پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، اور دوسری یہ کہ جہاں تک ممکن ہو یتیموں سے اور ان کے اموال سے خیر خواہی ضروری ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ وَابْتَلُوا اور تم جانچ پرکھ کرو یعنی آزمائش کرو، الیتامہ یتیموں کی
حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بالغوا وہ پہنچ جائیں ان نکاح کی عمر کو فین پھر اگر آنستم تم پاؤ منہم ان میں رشدن صلاحیت یعنی سمجھداری فادفعوا تو حوالے کر دو الیہم ان کو اموالہم ان کے مال ولا اور نہ تاکلوہا تم کھاؤ اسرافاً ضرورت سے زیادہ وبداراً اور جلدی جلدی عن اس سے کہ یکبرو وہ یتیم بڑے ہو جائیں گے ومن اور جو کوئی کانا ہو غنیاً مالدار فلیستعفف تو چاہیے کہ وہ بچتا رہے ومن اور جو کوئی کانا ہو فقیر فلیاکل تو چاہیے کہ وہ کھا لے بالمعروف دستور کے موافق فیضا پھر جب دفعتم تم حوالے کرو الیہم ان کو اموالہم ان کے مال فاشدو تو گواہ ٹھہرا لو علیہم ان پر وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ حسیبہ خوب حساب لینے والا اس آیت کریمہ میں حکم دیا گیا ہے اور کتنا آسان فطرت انسانی کے بالکل مطابق اور انتہائی انصاف پر مبنی حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی یتیم تمہاری حفاظت میں آئے اور وہ مالدار بھی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش پوری دیانتداری سے کرو۔ اگر تم غریب ہو تو اس کے مال میں سے تنخواہ کے طور پر تم کچھ مناسب رقم لے سکتے ہو اور اس یتیم پر بھی انتہائی مناسب طریقے سے خرچ کر سکتے ہو۔ ایسا ہرگز نہ کرنا کہ اس کا مال جلدی اور نہ مناسب طریقے سے خرچ کر دو، یہ سوچ کر یتیم بڑا ہو کر اپنا مال واپس لے لے گا تو پہلے ہی مال ختم کر دیا جائے، یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ اگر تم امیر آدمی ہو تو پھر یتیم کی پرورش کے بدلے میں اس کے مال میں سے اپنے لیے کچھ مت لو بلکہ یہ ایک فرض سمجھ کر ادا کرو۔ تیسری بات جس کا حکم یہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم یتیم کے بالغ ہونے پر اس کو خوب اچھی طرح پرکھو، اس کا بار بار امتحان لو، اس کو خوب آزما لو کہ آیا وہ اتنی عقل اور شعور کا مالک ہو گیا ہے کہ اگر اس کو مال و دولت دے دیے جائے تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، کاروبار یا کسی بھی طریقے سے اپنا مال اچھی طرح سنبھال سکتا ہے۔ یہ عقل و شعور کسی بچے کو 15 سے 18 سال تک حاصل ہو جاتا ہے اور بعد کو شادی کی عمر تک یہ صلاحیت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق 25 سال بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی یتیم اپنے مال کو بہترین طریقے سے سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو کچھ نیک لوگوں کو گواہ بنا کر یتیم کا مال پورے انصاف کے ساتھ اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے صاف فرما دیا ہے کہ یہ بات دھیان میں رکھو کہ شروع سے آخر تک جو بھی تم نیت رکھو گے اور مال کے ساتھ جو معاملہ بھی رکھو گے اس کا حساب اللہ کے حضور دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک پیسے کا حساب تم سے ضرور لے گا، یہ یقینی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو قرآنی احکام کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے حقوق کی پوری ادائیگی کا عزم ہر حال میں عطا فرمائے، خصوصاً عورتوں کے حقوق میں کوتاہی سے ہم کو بچائیں۔ یا اللہ، شریعت مطہرہ نے جو حقوق بیویوں کے شوہروں پر اور جو حقوق شوہروں کے بیویوں پر مقرر فرمائے ہیں ہم کو اخلاص کے ساتھ ان کی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، عورتوں کے مہر کے معاملے میں جو حقوق آپ نے عائد کیے ہیں اس میں کوتاہی سے ہمیں بچائیے۔ یا اللہ، جو مال ہم کو آپ نے دنیا میں عطا فرمایا ہے اور جو ہماری گزران معاش کا ذریعہ ہے
اس کو آخرت کے کمانے اور دین کے سنوارنے میں مددگار بنائیے، اور مال و دولت کے فتنہ اور شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔